السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اکتوبر کی 7 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق افغانستان کے 2 جنوبی صوبوں ہلمند اور زابل میں پچھلے 24 گھنٹوں میں طالبان کے 2 علیحدہ حملوں میں کم از کم 17 افغان سیکیورٹی اہلکار موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہلمند کے صوبائی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ گریشک ضلع میں افغان فورسز کے مشترکہ اڈے پر ایک کار بم دھماکہ ہوا، جس میں 10 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ ہلمند کے گورنر کے ترجمان عمر زواق نے حملے کی تصدیق کی ہے۔ اسی اثنا میں جنوبی زابل صوبے میں بدھ کی صبح کابل قندھار شاہراہ کے ساتھ شہر سنا ضلع کی چوکی پر طالبان کے حملے میں 7 افغان پولیس اہلکار موت کے منہ میں چلے گئے۔ افغان صدر اشرف غنی نے دوحہ میں سینٹر فار کانفلکٹ اینڈ ہیومینٹیز اسٹڈیز میں اپنے خطاب میں طالبان سے کہا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں فائر بندی سے خوفزدہ نہ ہوں۔ طالبان کے ایک سابق اہلکار سید اکبر آغا نے کہا ہے کہ افغان حکومت کی طرف سے قیدیوں کی رہائی میں تاخیر سے دونوں فریقوں کے درمیان بد اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دوحہ میں ہونے والے امن مذاکرات میں حائل تعطل کو دور کرنے کے لیے ثالث کی مدد درکار ہے۔ ایک سابق افغان جنرل عتیق اللہ عمر خیل نے کہا کہ امن عمل پر اعتماد کے لیے فائر بندی بھی ضروری ہے۔ دوحہ میں طالبان ذرائع نے شناخت نہ دینے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ گزشتہ 6 روز سے دونوں فریقوں کے رابطہ گروپوں میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن دونوں گروپ آپس میں رابطے میں ہیں۔ اسی دوران تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ قومی مصالحت کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ عبداللہ کے دوروں سے افغانستان میں امن کے لیے خطے میں اتفاق رائے کے حصول میں مدد ملے گی۔ عبداللہ گزشتہ ہفتے پاکستان کے دورے کے بعد اب بھارت کا دورہ کر رہے ہیں۔ پاکستان نے بین الاقوامی برادری کو یقین دلائی ہے کہ اسلام آباد دہشت گردی کو پوری طرح شکست دینے کے اپنے عزم پر قائم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ اس معاملے کو امتیازی انداز میں حل نہیں کیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب منیر اکرم نے یہ بات منگل کے روز بین الاقوامی دہشت گردی کے خاتمے کے بارے میں اقوام متحدہ میں منعقد ہونے والے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ پاکستانی سفارتکار نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے اور حال ہی میں شروع ہونے والے بین الافغان مذاکرات کے نتیجے میں افغانستان میں قیام امن سے ان کے بقول خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سازگار ماحول فراہم ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں کورونا وائرس کا علاج جاری ہے۔ تاہم صدر نے کہا ہے کہ وہ اپنے ڈیموکریٹک مد مقابل جو بائیڈن کے ساتھ 15 اکتوبر کو دوسرے صدارتی مباحثے میں شرکت کریں گے۔ دوسرا صدارتی مباحثہ میامی میں ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کورونا سے اب تک متاثر ہیں تو آئندہ ہفتے شیڈول صدارتی مباحثہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو بائیڈن نے پینسلوینیا میں انتخابی مہم کے اختتام پر منگل کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 15 اکتوبر کو ہونے والا دوسرا صدارتی مباحثہ کورونا وائرس کی سخت احتیاطی تدابیر کی روشنی میں ہی ہونا چاہیے۔ تاہم اگر صدر ٹرمپ بدستور وبا سے متاثر ہیں تو یہ مباحثہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وبائی مرض نے صدر ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کے حکام کو متاثر کیا ہے، جو ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ترجمان ٹم مارتھا سے جب جو بائیڈن کے بیان سے متعلق پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ صحت مند ہیں اور وہ مباحثے میں شریک ہوں گے۔ ادھر امریکہ کی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارک ملے سمیت دیگر اعلیٰ افسران نے کورونا وائرس کی احتیاط کے پیش نظر خود کو قرنطینہ کر لیا ہے، جبکہ وائٹ ہاؤس کے سینئر مشیر اسٹیفن ملر کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ پینٹاگون کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ جنرل مارک ملے، وائس چیئرمین جنرل جان ہیٹن اور دیگر اعلیٰ فوجی افسران نے
गुज़श्ता हफ्ते कोस्ट गार्ड के वाइस कमांडेंट एडमिरल चार्ल्स रे के साथ एक इजलास में शिरकत की थी, जिनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। महकमा दिफा के हुक्काम ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की हिदायत की रोशनी में अस्करी क़यादत ने खुद को करंतना कर लिया है। आलमी वबा से मुतासरा मुल्कों की फहरिस्त में अमरीका पहले, भारत दूसरे और ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है। इस वक्त अमरीका में कोरोना वायरस के 75 लाख मरीज मौजूद हैं और उससे 2,11,000 हलाकतें हो चुकी हैं। मुतादिद अमरीकी रियासतों में कोरोना वायरस के दोबारा शिद्दत इख्तियार कर जाने की इत्तलात मिली हैं। भारत में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के शिकार मजीद 986 मरीज दम तोड़ गए हैं, जबकि 72,000 से ज़्यादा अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। भारत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 67 लाख से तजावुज़ कर गई है और 1,04,555 अमवात हो चुकी हैं। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में केसेस में इजाफे के बाद इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में 40% बिस्तर मरीजों से भर गए हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के शिकार 12 मरीज फौत हो गए हैं और 600 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3,16,000 से ज़्यादा है। अमरीका की फूड एंड ड्रग इंतज़ामिया ने कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त के लिए नए रहनुमा उसूल जारी कर दिए हैं, जिनके तहत दवासाज कंपनियों की तरफ से आखिरी मरहले की जांच के दौरान रज़ाकार मरीजों को इस वैक्सीन की दूसरी और आखिरी खुराक दिए जाने के बाद उनकी कम से कम 2 माह तक निगरानी करना लाजमी करार दिया गया है। इन सख्त हिदायत के बायस इस बात का इम्कान कम है कि मुजव्वज़ा वैक्सीन 3 नवंबर को होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाब से कबल फराहम हो सकेगी। आलमी इदारे सेहत के यूरोपियन डिवीज़न के डायरेक्टर डॉक्टर हांस क्लोगे का कहना है कि इलाका कोरोना वायरस के हवाले से फैटीग यानी थकावट का शिकार हो रहा है और मुतादिद ममालिक में इस वायरस ने दोबारा शिद्दत इख्तियार करना शुरू कर दी है। उनका कहना है कि लोगों ने इस वायरस के हवाले से बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने खित्ते के ममालिक पर जोर दिया है कि वो मरीजों से करीबी राब्ते और उनकी कैफियत के मुशाहिदे की बिना पर इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए मुअस्सिर हिकमत अमली इख्तियार करें ताकि इस वायरस का मुकाबला किया जा सके। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने ऐसे में चीन के इस्तेहसाल, जबर और करप्शन पर तनकीद की है जब वो मंगल को जापान में मुनक़िदा एशियाई ममालिक के रहनुमाओं के एक आला सतह के इजलास में शरीक थे। अमरीका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं और अमरीका इन रहनुमाओं से तवक्को रखता है कि वो चीन के बढ़ते हुए असर नफूस का मुकाबला करेंगे। सिफारती हलकों में 4 मुल्कों के इस इश्तराक को क्वाड यानी 4 फरीकी इत्तेहाद कहा जाता है। इस इजलास के आगाज़ पर माइक पोम्पियो का कहना था कि क्वाड में शराकतदार होने की हैसियत से हमें अपने लोगों और शराकतदारों को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इस्तेहसाल, करप्शन और जबर से बचाना है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद माइक पोम्पियो को अपना दौरा मुख्तसर करना पड़ा है। इजलास से पहले पोम्पियो ने तीनों वज़राए ख़ारजा से अलग अलग मुलाकात भी की। भारत में पहाड़ों के नीचे खुदाई जारी रहने के बाद 9 किलोमीटर लंबी सुरंग की तामीर मुकम्मल कर ली गई है, जिसके बाद लद्दाख जाने का रास्ता बर्फपोश पहाड़ी दर्रों को बाईपास करते हुए 46 किलोमीटर कम हो गया है। लद्दाख में भारतीय और चीनी फौजें एक दूसरे के खिलाफ सफ आ रहा हैं। अताल कहलाई जाने वाली इस सुरंग के जरिए भारत तेजी के साथ फौजी नफरी और साजो सामान लद्दाख पहुंचा सकेगा, जहां भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा किसी भी वक्त शिद्दत इख्तियार कर सकता है। सुरंग का इफ्तिताह करते हुए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना था कि मुल्क की हिफाजत करने वाली फ़ौजों की ज़रूरियात को पूरा करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि भारत की तरफ से चीन के साथ शिमाली सरहदी इलाके में राब्ते के लिए सड़कों पर मुश्तमिल ढांचे की तामीर में उजलत भी चीन के साथ कशीदगी में इजाफे का सबब है। दोनों मुल्कों के दरमियान लद्दाख में ये कशीदगी 6 माह से जारी है। अतल सुरंग की तामीर में कई बरस का अरसा लगा है।
تاہم بھارت اب اس علاقے میں دیگر سڑکوں، پلوں اور جہازوں کے رن وے کی تعمیر میں تیزی کے ساتھ کام جاری رکھے ہوئے ہے، اور سرحد کے پار چینی علاقے میں پہلے سے موجود سڑکوں کے جال اور جہازوں کے رن ویز کے حوالے سے بھارتی علاقے میں موجود فرق کو کم کرنا اور سال کے تمام موسموں کے درمیان لداخ میں فوجی نفری اور فوجی ساز و سامان کی رسائی برقرار رکھنا بھارت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ چین نے لداخ کے علاقے میں بھارت کی طرف سے تیز رفتار تعمیرات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لداخ کے مرکزی علاقے پر بھارت کے دعوے کو تسلیم نہیں کرتا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چین بھارت کی طرف سے متنازع علاقے میں اپنی فوجی کنٹرول کے لیے تعمیرات کی شدید مخالفت کرتا ہے، تاہم بھارت کا کہنا ہے کہ وہ یہ تعمیرات بھارتی علاقے کے اندر کر رہا ہے۔ اتر پردیش نے ایک ملیالم نیوز پورٹل کے لیے دہلی سے کام کرنے والے ایک صحافی اور مزید ترین افراد کو دہلی سے اتر پردیش کے ہاتھ تھرس جاتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے۔ اتر پردیش حکومت نے ان پر کیرالہ کی ایک تنظیم پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے تعلق رکھنے کا شبہ ظاہر کیا ہے۔ ریاستی حکومت مذکورہ تنظیم پر پابندی عائد کرنا چاہتی ہے۔ پولیس نے ان چاروں کے خلاف انسداد دہشت گردی کے ایک سخت قانون UAPA اور غداری کے الزامات کے تحت FIR درج کر لی ہے۔ پریس کلب آف انڈیا سمیت صحافیوں کی متعدد تنظیموں نے اس گرفتاری کی مذمت کی ہے اور صحافی کو فوراً رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ رواں سال طبیعیات کا نوبیل انعام مشترکہ طور پر برطانیہ، جرمنی اور امریکہ کے سائنسدانوں کو دیا گیا ہے، جنہوں نے بلیک ہولز سے متعلق تحقیق کے دوران اہم انکشاف کیے تھے۔ ان سائنسدانوں میں برطانیہ کے راجر پیزوس، جرمنی کے رین ہارڈ گینزل اور امریکہ سے تعلق رکھنے والی خاتون سائنسدان اینڈریا گیز شامل ہیں۔ نوبیل ایوارڈ دینے والے ادارے رائل سویڈش اکیڈمی کا کہنا ہے کہ انعام تینوں ماہرین کو بلیک ہولز سے متعلق ان کی غیر معمولی دریافت کے اعتراف کے طور پر دیا گیا ہے۔ پیزوس برطانیہ کی یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں پروفیسر ہیں۔ وہ ریاضی کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کو ثابت کرنے میں کامیاب رہے کہ بلیک ہولز آئنسٹائن کے عمومی نظریہ اضافت کا براہ راست نتیجہ ہے۔ نوبیل انعام کی کل رقم لگ بھگ 11 لاکھ امریکی ڈالر کی آدھی رقم راجر پیزوس کو دی جائے گی۔ انعام کی باقی آدھی رقم ریئن ہارڈ گینزل اور اینڈریا گینز میں تقسیم ہوگی۔ ریئن ہارڈ گینزل میکس پلانک انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے، جبکہ اینڈریا گیز یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلیس سے وابستہ ہیں۔ یہ دونوں سائنسدان اس امر کو ثابت کرنے میں کامیاب رہے ہیں کہ ایک پوشیدہ اور انتہائی بھاری شے ہماری کہکشاں کے مرکز میں ستاروں کے مدار میں موجود ہے۔ نوبیل ایوارڈز کی تقسیم کی تقریب الفریڈ نوبیل کی برسی کے دن یعنی 10 دسمبر کو اسٹاک ہوم میں ہوتی ہے، تاہم کورونا وائرس کی وجہ سے رواں سال یہ تقریب بھی غیر روایتی انداز میں ہوگی، جو ٹی وی پر نشر کی جائے گی، جبکہ انعام یافتہ افراد کو ایوارڈز ان کے گھروں پر دیا جائے گا۔ ایپل نے منگل کے روز اپنے باضابطہ اعلان میں کہا ہے کہ اس کا نیا آئی فون 12 13 اکتوبر کو متعارف کروایا جائے گا۔ ایپل کی یہ تعارفی تقریب ورچوئل ہوگی، جسے ایپل پارک سے براہ راست ایپل کی ویب سائٹ پر نشر کیا جائے گا۔ ایپل اس تقریب کو ہائی اسپیڈ کے عنوان کے ساتھ متعارف کروا رہا ہے۔ تمام سے لے کر اب تک یہ ایپل کی جانب سے منعقد کی جانے والی دوسری تقریب ہوگی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔